ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رضی اللہ۔ فکر و نظر کی خاص پیشکش یوم آزادی سیریز میں ایک ایسے شخص کی جنگ آزادی کی جدوجہد، کاوشوں اور محنتوں کو لے کر حاضر ہوا ہوں جن کا جنگ آزادی میں اہم رول رہا ہے۔ وہ ایک نامور شاعر، ادیب اور صحافی تھے۔ ان کا شمار جنگ آزادی کے بااثر رہنما اور مجاہدین آزادی میں ہوتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 11 نومبر سن 1988 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ان کی والدہ ایک امیر عرب شیخ کی بیٹی تھی اور ان کے والد مولانا خیر الدین افغان نژاد بنگالی مسلمان تھے۔ ان کے آباء و اجداد مغل بادشاہ بابر کے دور میں بھارت آئے تھے۔ نامور عالم دین کی حیثیت سے مولانا آزاد کی انفرادی شناخت ہے۔ سن 1890 عیسوی میں وہ خاندان کے ساتھ کولکاتہ واپس آئے۔ مصر میں مولانا آزاد کا رابطہ مصطفیٰ کمال پاشا کے پیروکار سے ہوا جو قاہرہ سے ایک ہفتہ وار شائع کر رہے تھے۔ ترکی میں مولانا آزاد نے ینگ ٹرکس موومنٹ کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ مصر، شام اور فرانس کے وسیع دورے سے بھارت واپسی کے بعد مولانا آزاد نے ممتاز ہندو انقلابیوں سری اروند گھوش، شیام سندر چکرورتی سے ملاقات کی۔ انہوں نے بنیاد پرست سیاسی خیالات کو فروغ دینے میں مدد کی اور بھارتی قوم پرست تحریک میں حصہ لینے لگے۔ مولانا آزاد نے ان مسلم سیاستدانوں پر شدید تنقید کی جو قومی مفاد پر توجہ دیے بغیر فرقہ وارانہ مسائل کی طرف زیادہ مائل تھے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے فرقہ وارانہ علیحدگی پسندی کی نظریات کو بھی مسترد کر دیا۔ مولانا آزاد مہاتما گاندھی کی طرف سے شروع کی گئی عدم تعاون کی تحریک کے ذریعے بھارت کی آزادی کی جدوجہد میں شامل ہوئے۔ اگرچہ ابتدا میں مہاتما گاندھی کی برطانوی راج کے خلاف آزادی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک تیز مہم شروع کرنے کی تجویز پر شکوک و شبہات تھے، لیکن بعد میں ان کوششوں میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا اور تحریک کے مختلف پروگراموں میں تقریریں کی۔ انہوں نے ولبھ بھائی پٹیل اور ڈاکٹر راجندر پرساد کے ساتھ مل کر کام کیا۔ 9 اگست 1942 عیسوی میں مولانا آزاد کو کانگریس کی بیشتر قیادت کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے 4 برس جیل کی صعودہ برداشت کی۔ انہیں سن 1940 عیسوی میں رہا کیا گیا۔ اس دوران ایک آزاد بھارت کا خیال مضبوط ہوا اور انہوں نے مذہب کی بنیاد پر تقسیم کے خیال کی شدید مخالفت کی، اور جب یہ خیال پاکستان کو جنم دینے کے لیے آگے بڑھا تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ تقسیم ہند کے بعد پھوٹنے والے تشدد کے دوران مولانا آزاد نے بھارت میں مسلمانوں کی سلامتی کی ذمہ داری اٹھانے کا یقین دلایا۔ اس کے لیے مولانا آزاد نے بنگال، آسام اور پنجاب کی سرحد کے تشدد سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہیں ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کے طور پر مقرر کیا گیا تھا اور بھارتی آئین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے دستور ساز اسمبلی میں شامل کیا گیا تھا۔ مولانا آزاد کے دور میں پرائمری اور سیکنڈری تعلیم، سائنسی تعلیم، یونیورسٹیوں کے قیام اور تحقیق اور اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد 22 مجاہدین آزادی کے صف اول کے رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ بالآخر فروری 1958 عیسوی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو 1992 میں بھارت کی اعلیٰ ترین شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا۔ ناظرین، اگر آج کے دن ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد جیسی عظیم شخصیت، ملی اور سیاسی رہنماؤں کو یاد نہیں کیا تو بڑی محرومی ہوگی۔ شکریہ۔